اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وإن اللہ لعلیم حلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحج کے یہ 7ویں اور 8ویں رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے یہ بات واضح کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول اور نبی بھیجے تو سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جو بھی تمنا انہوں نے کی شیطان نے اس میں خلل اندازیاں کی۔ شیطان نے اپنا پورا زور لگایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں خلل ڈالے، یعنی لوگوں کو غلط مفہوم سجھائے، لوگ صحیح مفہوم اخذ کرنے کی بجائے شکوک و شبہات پہ مبتلا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کی ان خلل اندازیوں کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ ہی علیم ہے، حکیم ہے۔ اور یہی خلل ان لوگوں کے دلوں کے لیے ایک فتنہ بن جاتی ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں اور جن کے دل کھوٹے ہیں، اور پھر یہ لوگ گمراہی میں اور دور نکل جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ جو کچھ اس نے نازل فرمایا اور جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کے دل تو اللہ کی ہدایت کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صراط مستقیم کی راہ واضح کر دیتا ہے اور وہ اس سے ہٹنے نہیں پاتے۔ آگے بات کی جا رہی ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے یہ تو اللہ کی ہدایت کے بارے میں شک میں ہی پڑے رہیں گے، ان کا شک کبھی دور نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ہدایت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ تو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہے، جہالت میں ہی رہنا چاہتے ہیں، تو یہ تو اس شک میں مبتلا ہی رہیں گے حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ وہ قیامت کی گھڑی اچانک ان پر ٹوٹ پڑے، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا کوئی منحوس دن کا عذاب ان پر آ جائے۔ عقیم بانجھ کو کہتے ہیں، ایسی عورت جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، جو مایوس ہو، کوئی بھی تدبیر کر لے اولاد اس کے نہ ہو، اس کو بانجھ کہتے ہیں۔ تو دن کو بانجھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا دن ہوگا وہ اللہ کی عذاب کا یا قیامت کا کہ ان کی کوئی تدبیر انہیں بچا نہیں سکے گی اس عذاب سے۔ یہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی اختیار ان کو حاصل نہیں ہے، مایوس ہو جائیں گے ہر طرف سے۔ الملک یومئذ للہ، اور اس دن فرما روائی اللہ ہی کی ہوگی، اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے اس کائنات کا، اب بھی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو تب بھی وہی فرما روا ہوگا۔ یحکم بینہم، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور کوئی اس کے فیصلے کے آگے چوں چرا نہیں کر سکے گا، اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فی جنات النعیم، تو وہ تو نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، یعنی ایسے باغات جن میں ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا
اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ تو ان کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے، رسوا کن ذلت آمیز عذاب ہے۔ بڑے عزت والے بنے پھرتے ہیں آج تو یہاں دنیا میں، لیکن آخرت میں دیکھنا کہ کیا حال ہوگا کہ آگ کے عذاب، آگ کے لباس ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں، آگ کے لباس پہنیں گے، جوتیاں بھی آگ کی ہوں گی کہ جس سے ان کا دماغ بھی کھول اٹھے گا، اور نہ صرف ان کی جلد بلکہ ان کے اندرونی اعضاء بھی جو ہیں وہ گل جائیں گے، اور بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا ان کے ساتھ۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ تو یہ تو یہاں تک تو حال تھا ان لوگوں کا جنہوں نے صبر سے برداشت کیا مخالفین کی زیادتیوں کو، اس لیے کہ ابھی جواب دینے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی۔ یعنی مکی دور جو تھا مسلمانوں کا ایسا تھا کہ جس میں وہ کمزور تھے، دشمن جو تھے طاقتور تھے، لہذا صبر سے ہی سب کچھ برداشت کیا۔ لیکن ہجرت کے بعد اللہ کا دین تیزی سے پھیلنے لگا، مسلمان مضبوط ہوتے چلے گئے، تب ان کا حال آ رہا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، اللہ کے دین کو ہر چیز پر فوقیت دی، اسے دل سے لگایا اور اس کی خاطر ہجرت کر ڈالی۔ ثم قتلوا او ماتوا پھر وہ قتل کر دیے گئے یا انہیں موت آ گئی، یعنی تبھی موت آ گئی۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اللہ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا، اعلیٰ درجے کا رزق، یعنی ایسا رزق جو کبھی وہم و گمان میں نہیں، اور پھر بڑی عزت کے ساتھ اللہ دے گا، وہ احسان نہیں جتلائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، چاہے انہیں قتل کر دیا گیا یا انہیں طبعی موت آ گئی، بہرحال اللہ ان کی قدر کرتا ہے اور ان کو اچھا رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور یاد رکھو حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ بہترین رازق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رازق نہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ اللہ ان کو ایسے مقامات میں داخل کرے گا یرضونہ کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں بہت بڑے اجر سے نواز دیا، خوش ہوں گے وہ وہاں پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی علیم ہے، حلیم ہے، یعنی اللہ اپنی کائنات کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور بردبار ہے، یعنی ان لوگوں سے اگر کوئی خطائیں ہو جائیں گی، کوئی کسر رہ جائے گی کوئی کہیں اطاعت میں، تو اللہ سختگیر نہیں ہے کہ ان کو ضرور سزا دے، بلکہ بردبار ہے، چشم پوشی سے کام لے گا۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ اور یہ ہے ان کے لیے نصیحت کہ جیسی زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے، ما عُوقِبَ بِهِ جیسی زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے، ان کو بھی حق حاصل ہے ویسی ہی زیادتی کا جواب دینے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جب تم پر کوئی زیادتی کرے تو تمہیں حق حاصل ہے بدلہ لینے کا۔ ثم بغی علیہ اور اگر پھر بھی کوئی زیادتی کرے لَيَنْصُرَنَّهُ اللہ کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یعنی یہاں یہ بات بھی واضح کی جا رہی ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس زیادتی کا جواب دینے میں مسلمانوں سے اس سے بڑھ کر زیادتی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر 10 مسلمان شہید کیے ہیں کفار نے اور اس کے بدلے میں مسلمان 10 کی بجائے 20 کر دیں، 50 کر دیں، تو یہ جو ان کا عمل ہے یہ قابل معافی ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے بڑھ کر جو ہے بدلہ کیوں لیا۔ ان اللہ لعفو غفور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی اس طرح بھی توجہ دلائی ہے کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لو تو اسلامی اخلاق اسی کا تقاضا کرتے ہیں،
عفو و درگزر یہ اسلامی شعار ہے، اسلام کا طریقہ ہے، لیکن اگر تم بدلہ لیتے ہو تو اس کا بھی تمہیں حق حاصل ہے، اور بدلے میں کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو اللہ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔